آئے ہیں آج کے اس جلسے میں، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی مجلس اتحاد المسلمین کی وابستگی کو آپ کے اور ہمارے نسلوں میں صبح قیامت تک دائم اور قائم رکھے۔ آج شہی نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا آدم صاحب، جناب کلیم الدین صاحب جو عالم پلی جامع مسجد کے صدر صاحب ہیں، مولانا جناب مفتی بدر الدین صاحب خیرت، جناب علی مرشد مولانا صاحب، مولانا مفتی ابراہیم صاحب، جناب حافظ صاحب، ایڈوکیٹ رفیع صاحب، محمد عثمان وقارآباد کے مجلس کے صدر، عبدالہادی صاحب جو تانڈور کے سینئر مجلسی اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں، علیم الدین صاحب وقارآباد کے ٹاؤن سیکرٹری، محمد علیم جوائنٹ سیکرٹری، محمد شیخ، مرزا فیروز بیگ صاحب، محمد شریف صاحب، ابراہیم شیخ صاحب، فیاض محمد صاحب، ہمارے محمد عظیم قریشی صاحب، موئز قریشی صاحب جو دھارور کے مجلس کے صدر ہیں، محمد شفیع صاحب اور تمام معزز علماء کرام، مشائخین عظام جو آج تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آج آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے دل و دماغ میں ایک ایسی چیز کو ڈالے گا جس کی بنیاد پر آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، آپ کے شہر اور گاؤں کے لیے ایک اچھا فیصلہ لیں گے 30 نومبر کے دن۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو کہنے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ اور ہم یہاں پر جمع ضرور ہیں، تو ہم کو اور آپ کو مل کر جو فلسطین میں فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم تمام کو مذمت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فلسطین میں پچھلے 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو، فلسطینیوں کو اسرائیل نے ان کو قتل کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ آج غزہ میں 7,000 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ آج غزہ میں قریب 3,000 کے قریب خواتین کو ظالم اسرائیل نے ان کو ختم کر دیا۔ آج غزہ میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی کہا گیا کہ جلسے کے بعد طعام کا انتظام ہے، مگر میرے بھائی آج غزہ میں ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اسپتالوں میں بجلی نہیں ہے، اسپتالوں میں بے ہوش کرنے کی دوا نہیں ہے تاکہ وہ زخمیوں کا علاج کر سکیں۔ 10,000 بلڈنگز پر ظالم اسرائیل نے بمباری کر کے 10,000 بلڈنگز کو برباد کر دیا۔ افسوس اس بات کا ہے میرے عزیز دوستو کہ جو بلڈنگیں برباد ظالم اسرائیل نے کیا، ان معصوم فلسطینیوں کے پاس وہ مشنری بھی نہیں ہے جس سے وہ بلڈنگ کے ملبے کو ہٹا سکے۔ ان کو یہ بھی میسر نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے مرنے والوں کی لاشوں کو لے کر وہ قبرستان میں دفن کر سکے۔ میں نے ایسے نظارے دنیا نے دیکھے کہ ایک باپ ہے، ایک بہت بڑی بلڈنگ گری ہوئی ہے اور ہاتھ میں ہتھوڑی ہے، اور ہتھوڑی سے اس بلڈنگ جس کو اسرائیل نے بمباری کر کے گرا دیا، اس بلڈنگ کے ملبے کے پاس جا کر روتے ہوئے اپنی بیٹی کا نام پکار رہا ہے، تو کبھی اپنے بیٹے کا نام پکار رہا ہے۔
یہ تمام دنیا دیکھ رہی ہے، خاص طور سے مغربی دنیا جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے حقوق انسانی کے تعلق سے، مگر اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی۔ بنیامین نتنیاہو ایک وار کرمنل ہے، ایک ظالم ہے۔ بنیامین نتنیاہو ہٹلر کی تاریخ کو دوہرا رہا ہے۔ آج دنیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے، مگر کوئی نہیں ہے جو اس ظالم اسرائیل کی اس بربریت کو روک سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کم سے کم ہم اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا فرمائیں۔ آج جب میں آ رہا تھا تو مجھے ہمارے ایک دوست جو ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں، مجھے انہوں نے ایک ویڈیو بھیجایا اور کہا کہ اسد صاحب، اسرائیل نے غزہ میں پانی بند کر دیا تو اللہ نے وہاں پر بارش کو نازل کیا، اور آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے 10,000 بچے مر گئے، اور جو بچے بارش جب ہوتی ہے تو بچے اس بارش میں ناچ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قیامت برپا کر دی گئی ہے معصوم فلسطینیوں پر۔ یہ تمام مغربی ممالک کے ہاتھ ان فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا خون رائگا نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک سرزمین پر جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، ضرور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فیصلے کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ فلسطینی اپنے آزاد فلسطین ملک کی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ اگر مغربی دنیا اور یہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان غزہ کے 21 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ لوگوں کو آپ بے گھر کر دیں گے، وہ ڈر کر غزہ چھوڑ کر مصر کے سینائی کے صحرا میں چلے جائیں گے، تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب تک ایک فلسطین کا بچہ زندہ رہے گا، سن لو، بنیامین نتنیاہو اور زائنسٹ تمہارے خلاف احتجاج بلند کرے گا، وہ فلسطین کا جھنڈا لہرائے گا، اور ہم بھی آج اس سرزمین سے فلسطینیوں کی تائید کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی زخمیوں کا علاج کرا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہے، اللہ تو ان کو رزق پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جبار ہے، یا اللہ ان ظالموں کو تو دیکھ لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پوری دنیا میں اگر کوئی بہادر قوم ہے تو ان کا نام فلسطینی ہے۔ وہ 75 سال سے اپنے آزاد ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ 75 سال میں 2 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ہمارے ملک میں بھی یہاں پر گاندھی نے کہا تھا کہ عرب کی زمین عربوں کے لیے، برطانیہ کی زمین انگریزوں کے لیے، فرانس کی زمین فرانسیسی لوگوں کے لیے۔ ہمیشہ بھارت نے، انڈیا نے فلسطینیوں کی تائید کی۔ آج بھی ہم ان فلسطینیوں کی تائید کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی بربریت کی۔ اسرائیل ایک ظالم ملک ہے، اسرائیل ایک ظالم ملک ہے جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی کر رہا ہے۔ دوسری اہم بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات ہیں، اور 30 نومبر کے دن انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ ایک اچھا فیصلہ لیجئے، آپ لوگ ایک صحیح فیصلہ لیجئے، تاکہ تلنگانہ میں جو پچھلے 9.5 سال سے جو ایک امن کا ماحول ہے، وہ امن کا ماحول برقرار رہے۔ یہاں پر مجلس کی مخالفت میں
بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، مجلس نے کیوں ایسا نہیں کیا، مجلس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں اس پہ آنے سے پہلے چیوڑلہ، وقار اور تانڈور کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مرحوم قائد سالار ملت کو 6 مرتبہ رکن پارلیمان بنایا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے 1 مرتبہ اپنی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو چیوڑلہ، وقار اور تانڈور کی عوام ہے، یقین جانیے میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، آپ لوگوں کی محبت کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ میں جانتا ہوں میں 96 کے پارلیمنٹ الیکشن میں سالار کا الیکشن ایجنٹ تھا، میں 98 کے پارلیمنٹ الیکشن میں سالار کا الیکشن ایجنٹ تھا، 99 کے 99 کے پارلیمنٹ الیکشن میں نے کیمپین کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کی محبت کو سلام کرتا ہوں میرے بھائی، جو آج وہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بزرگ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے کہ انہوں نے مجلس کو کامیاب کیا تھا اس پارلیمنٹ کے الیکشنوں میں۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی، پہلی مرتبہ جب سالار الیکشن لڑ رہے تھے تو کیسے آپ کو ووٹ ڈالنے سے لوگ روک دیتے تھے، گاؤں میں آنے نہیں دیا جاتا تھا، مگر آپ بہادری کے ساتھ بے خوف ہو کر مجلس کے ہرے جھنڈے کو لے کر جاتے تھے RSS اور BJP کے لوگوں کے سامنے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سالار کو بھی چیوڑلہ، وقار تانڈور کی عوام سے بہت محبت تھی، اور مرحوم قائد کو زندگی میں پہلی مرتبہ اگر ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی کے بعد ان کی صحت خراب ہوئی تو تانڈور میں قائد تھے، اور وہاں پر کسی کام کے اناگریشن میں سالار گئے تھے تو وہاں پر سالار کو ہارٹ اٹیک ہوا، واپس لایا گیا سالار کو، تو سالار اچھے ہونے کے بعد مجھ سے کہے کہ جاؤ تانڈور میں جا کر جو میں کام دیکھنا چاہ رہا تھا وہ نہیں دیکھ پایا میری صحت کی خرابی کی بنیاد پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تانڈور میں مرحوم چھتری پٹیل بھی تھے، بے انتہا محبت کرنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، آج اس دنیا میں نہیں رہے، مگر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اسد الدین اویسی آپ کی خدمت سے محروم تو ہو گیا، مگر میں کبھی بھی آپ کا کام، آپ کی خدمت کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارے ووٹ سے تو محروم ہو گیا، مگر آپ کا خادم تھا، ہوں اور رہوں گا، آپ کے ساتھ میں ہوں، مجلس آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ صرف رنجیت ریڈی آپ کا MP ہے، اسد الدین اویسی بھی آپ کا MP تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میرا اور آپ کا ایک قریبی کنیکشن ہے میرے بھائی، ایک قریبی رشتہ ہے۔ آپ نے مجلس پر بہت بڑا احسان کیا، آپ نے میرے قائد کو پہلی مرتبہ MP بنایا۔ لوگ نہیں جانتے کہ سالار صرف 5 یا 10 ہزار ووٹ سے پہلا الیکشن جیتے تھے، اور آپ لوگوں کی بڑی محنت رہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، اور جب کبھی بھی آپ کی سرزمین پر آتا ہوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہم کو یہ سکھایا گیا کہ جو تمہاری مدد کرتا ہے تم اس کا شکریہ ادا کرو اور کبھی بھی ان کے احسان کو مت بھولو۔ میں احسان فراموش کبھی نہیں تھا، نہ کبھی رہوں گا۔ میں ایک غیور باپ کی اولاد ہوں، میں ایک بہادر شیر کی اولاد ہوں، جس نے زندگی میں اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا، نہ ہم کو سکھایا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہاں بیٹھ مال، رات ہو گئی، آتے ایسے لوگ تو خیر آرام سے بٹھاؤ، آرام سے بٹھاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اس اسمبلی الیکشن کے بارے میں، مجلس کے مخالفین یہ بولتے کہ مجلس نے کیا کیا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ آج کے اس جلسے کے مجمع کو دیکھ کر
कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को अब नींद नहीं आएगी 30 नवंबर तक इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल नींद नहीं आएंगी। अब इसके बाद ये लोग ये शुरू कर देंगे, क्या किए थे बताओ क्या किए। मैं उनका जवाब ये देना चाह रहा हूं, विकाराबाद जिले का नाम विकाराबाद अगर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की वजह से है। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का रोल नहीं था, कोई नहीं था। अभी आप सुने हमारे भाई ने तकरीर में कहा, मैं खुद सीएम के पास जाकर बैठकर कहा कि अनंतगिरी हिल्स नहीं रख सकते आप, आपको विकाराबाद रखना पड़ेगा। और केसीआर ने कहा असद भाई, फोन उठा के बोले, असद भाई बोले नाम डाल दो, विकाराबाद नाम रखो। फिर उसके बाद सुनिए अभी सुनो अभी बहुत बोलना है। दूसरी बात ये पूछेंगे विकाराबाद जिले के लिए क्या किए इन्हों। आज आ गए मेरे भाई, विकाराबाद में जो रेशन कार्ड है वो 2,41,000 है, जिसमें से विकाराबाद जिले में जिसमें से 23,000 के करीब मुस्लिम अक़लियत के रेशन कार्ड है। इनको 5 किलो राइस आजकल अब फ्री में अच्छा मिल रहा है। अब आप बोलेंगे उसके बाद बोलेंगे दूसरा क्या किए तुम, आसरा पेंशन। विकाराबाद जिले में 1,12,402 लोगों को आसरा पेंशन मिलता, 50,404 बेवाओं को मिलता, उसमें से 8,615 मुस्लिम अक़लियत को आसरा पेंशन मिलता। ये रिकॉर्ड है। और फिर आप बोलेंगे कितना पेंशन आप हर महीना मिलता मुस्लिम अक़लियत को, तो 2 करोड़ सालाना पेंशनों में मिलता, आसरा से हट के भी। विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है। फिर ये लोग कांग्रेस के लोग पूछेंगे अच्छा ये कर दिए, बताओ तालीम में क्या किए। तो कांग्रेसियों सुनो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप MTF बोलते उसको, इनको नहीं मालूम, थम्स अप है उनको। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में विकाराबाद जिले में 20,590 मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिला। और पिछले 10 साल में 6 करोड़ 60 लाख रुपए इन बच्चों को दिए गए। फिर कांग्रेस वाले बोलेंगे कि रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस में क्या है, तो मेरे भाई उसका भी रिकॉर्ड देता हूं, जरा फोन खोलना पड़ता। ये फोन जो है खिलौना बना हुआ है आजकल, तो कल चेक कर लेना कांग्रेस के लोग जाके इसको। ये आप देखो, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, रीइंबर्समेंट बोल दिया मैं, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 10,499 10,499 मुस्लिम अक़लियत के तुलबा और तालिबात को दिया गया। 9.5 साल में 11 करोड़ 20 लाख खर्चा हुआ। ये मजलिस की नुमाइंदगी पर। चीफ मिनिस्टर की ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ये भी मजलिस शुरू कराई कांग्रेसियों, तुम नहीं करे। ओवरसीज स्कॉलरशिप में विकाराबाद के 12 मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप मिल रही, जो मुल्क से बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। विकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 बच्चों को मिला, 12 में से 3 का सिलेक्शन हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे आने का है। कितने खर्च हुए विकाराबाद जिले में ओवरसीज स्कॉलरशिप में? 2 करोड़ 12 लाख। शादी मुबारक में पूरे जिले में 7,520 लोगों को शादी मुबारक का बेनिफिशरीज हैं। विकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,399 लोगों को शादी मुबारक के चेक मिले पिछले 9.5 साल में। पूरे जिले में 60 करोड़ रुपये
شادی مبارک میں دیے گئے اور وقار آباد کے اسمبلی کانسٹیٹنسی میں